اب رسول خدا نے کہا قالین بچھاؤ، جناب سلمان نے سرخ رنگ کا قالین بچھایا، کہا فجر کے بعد جائیں گے، اس سے پہلے جناب سلمان فارسی گئے اور وہاں پہ قالین بچھا دیا، سرخ ریڈ کارپیٹ ہے۔ اب جناب سلمان نے سرخ رنگ کا قالین بچھایا، رات کے اندر پیغمبر اسلام نے بتا دیا اور کہہ دیا مباہلہ فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے ہوگا، آفٹر فجر پریئرز بیفور دا سن رائز۔ کیوں؟ نہ یہ صبح کا وقت ہے نہ رات کا وقت ہے۔ یا رسول اللہ ایسا وقت کیوں چنا جو نہ صبح ہے نہ رات ہے؟ کہا کیونکہ رات میں معلوم نہیں ہوتا کون کون آیا تھا، اور صبح میں لے جانا نہیں چاہتا فاطمہ کو کیونکہ پردے کا اہتمام ہے۔ اگر میں بات واضح کر پایا ہوں کہ اس اہتمام کے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ سیدہ جا رہی ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ دن ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ لوگ دیکھ لیں کہ کون کون آیا تھا۔ 5 آئے تھے، بس سب نے دور سے دیکھا۔ عزیزان گرامی دیکھیں، اب بحث ہے معرفت سے۔ جناب امیر علیہ السلام کہتے ہیں بولو اور پہچانے جاؤ، اسپیک اینڈ یو ول بی نون، ریکگنیشن از تھرو اسپیچ۔ 4 ان کے 8 بشپ تھے، اسقف اعظم جو عربی میں اصطلاحات دی گئی ہیں۔ اطیب البیان میں سید طیب الموسوی الجزائری نے اپنی تفسیر اطیب البیان میں لکھا، وہاں سے پیش کر رہا ہوں کہ 4 ان کے جو ہیں اس وقت کے سب سے بڑے اسقف تھے، 8 بشپ انگلش میں آپ لوگ کہتے ہیں، جو سب سے بڑے ان کے پادری تھے۔ کہ وہ 4 افراد تھے، ان 4 نے دور سے دیکھنا شروع کیا، اور ان میں سے ایک کا نام عاقب تھا۔ اس نے کہا کہ اے عیسائیو، میں تم سب سے کہتا ہوں آنے والوں سے مباہلہ مت کرنا، میں وہ ہستیاں دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے ہاتھوں کو بلند کیا اور پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے کہا تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا۔ چہرے ایسے ہیں۔ ابھی اہل بیت نے دعا نہیں کی، کلام نہیں کیا، صرف چہروں کو دیکھ کے عیسائی پہچان گئے تھے۔ تو ایک بات واضح ہو گیا، کوئی تعصب نہ رکھتا ہو، پریجڈس نہ ہو، ریسزم نہ رکھتا ہو، کسی بھی طرح کا ڈسکریمنیشن نہ کرتا ہو، تو اہل بیت کو دیکھ کے پہچان سکتا ہے، یہ عام نہیں ہے۔ پتہ نہیں بات کو پہنچا پا رہا ہوں کہ نہیں۔ جناب یوسف کو جب دیکھا تھا نا سارے مصر والوں نے، تو سب نے کہا تھا بل ہوا ملک کریم، یہ انسان نہیں بلکہ آسمان سے نازل ہوئی مخلوق معلوم ہوتا ہے۔ جناب یوسف کا فخر ہے رسول خدا۔ آج حبیب خدا آ رہے ہیں اپنی آب و تاب کے ساتھ۔ سب عیسائیوں نے ایک مرتبہ رخ رونق کو دیکھنے کے بعد کہا جو آ رہے ہیں اگر انہوں نے بد دعا کی تو قیامت تک کے لیے ایک عیسائی نظر نہیں آئے گا۔ اسی لیے ان سب نے فیصلہ کیا ہم مباہلہ نہیں کریں گے، اگر مباہلہ ہو گیا تو سارے عیسائی مسخ ہو جائیں گے۔ یہ ان کے الفاظ سے نجس جانوروں میں مسخ ہو جائیں گے۔ اب میں ممبر کے احترام میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا وہ نجس جانوروں کی شکل میں مسخ ہو جائیں گے۔ اگر کوئی ان کے مقابلے میں آ گیا تو عیسائی بھی سمجھتے ہیں کہ مسخ ہو جائیں گے۔ اب اگر کوئی اہل اسلام ہوتے ہوئے اہل بیت کو نہ پہچانے، سمجھ لو عیسائیوں سے بدتر ہو جائے گا۔ یہ آل محمد ہیں، ان کی عظمت کیا ہے۔ ابھی بولے نہیں ہیں، کلام نہیں کیا، پیغمبر نے خطبہ نہیں دیا، جناب امیر نے خطبہ نہیں دیا، امام حسن حسین علیہ السلام نے خطبے نہیں دیے، صرف دیکھا اور انہوں نے کہا کہ ان کے چہروں کے نور بتا رہے ہیں۔ مورخین نے سب نے یہی لکھا نا 7 ہجری کا۔ عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء 3-4 برس کے ہیں، لیکن سب نے یہی لکھا مباہلہ میں رسول خدا نے امام حسن کی انگلی پکڑ رکھی تھی اور امام حسین کو گود میں لے رکھا تھا۔ اب یہ گود کا وقت نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام 6 مہینے یا 4 مہینے کے نہیں ہیں، 3-4 برس کے ہیں اور اچھی طرح سے چلنا جانتے ہیں۔ ابھی چند دنوں ہی پہلے تو مباہلہ سے یا 1 برس پہلے تو سید الشہداء نے ضد کر کے کہا تھا نا نانا میں آپ کے اس گھوڑے پہ سواری کرنا چاہتا ہوں، ذہن میں جملے آ جائے گا، نانا میں آپ کے اس گھوڑے پہ مأمون پہ سواری کرنا چاہتا ہوں۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا یہ کسی کو سواری نہیں دیتا سوائے میرے اور علی کے، کہا نانا میں سواری کرنا چاہتا ہوں۔ تو جناب سید الشہداء اتنا اصرار کر کے صحابہ کو سمجھا رہے ہیں میں وہ ہوں جو رسالت سے اپنی بات کو منواتا ہوں۔ فوراً جناب ختم مرتبت میں گود میں لیا، چوما، بہت پیار کیا اور فوراً اسی اپنی سواری پہ جناب سید الشہداء کو بٹھایا، کچھ دور ہٹے اور دیکھنے کے بعد بس ایک جملہ کہا کہ میرا بیٹا بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور بہت مسکرائے۔ صحابہ کہتے ہیں اتنا پیغمبر اسلام مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے، آپ کے چہرے سے چمک آنے لگی، پھر اچانک زار و قطار رونے لگے، اتنا روئے کہ آپ کی پورے ریشے مبارک تر ہو گئی۔ تو صحابہ نے کہا مایوبکی کا یا رسول اللہ، آپ کو کس چیز نے رلا دیا یا رسول خدا؟ کہا کل یہی میرا نواسا ہوگا، یہی سواری ہوگی، لیکن مدینہ نہیں کربلا ہوگا۔ میں اس لحظے کو سوچ کے رو رہا ہوں۔ تو ابھی جناب سید الشہداء
یعنی چلنے پھرنے کے مطابق اور سب چیز، یعنی اتنے بچپنے میں نہیں ہے کہ آغوش میں ہوں، لیکن پیغمبر اسلام سارے ان عیسائیوں کو، مسلمانوں کو پیغام دے رہے ہیں، جو رسالت جس کے ناز اٹھائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، کیونکہ اسی مباہلہ کے فوراً بعد تاریخ محرم کی آئیں گی جہاں حسین قربانی دے کے پورے دین کی حفاظت کریں گے۔ تو آج پیغمبر اسلام آغوش میں لے جا کے بتا رہے ہیں کہ یہاں نازش اٹھانا مقصود تھا، حسین کی نازش کرنا مقصود تھا، تاکہ واضح ہو سکے حسین ابن علی کون ہے۔ بس بھی آئیں جملے کو آخری پیش کروں گا، میرے پاس وقت ہے تھوڑا سا، اگر آپ لوگ زحمت کریں گے تو میں مطالب کو آگے بڑھاؤں گا۔ عزیزان گرامی، ختمی مرتبت آئے، میدان مباہلہ میں پہنچے۔ اب میں چند جملے ایک دو بزرگ خطباء کے ہیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ رسول خدا جب چل رہے تھے تو آپ جب قدم اٹھاتے تھے، جہاں آپ کے قدم جاتے تھے وہیں پہ جناب سیدہ کے قدم آتے تھے۔ میں اپنے انداز سے کہوں، جہاں جہاں رسالت کے قدم آتے تھے، عصمت کے قدم بھی وہیں پہ جاتے تھے، اور امامت کے قدم انہیں چھپاتے تھے۔ جناب سیدہ دونوں کے بیچ میں چل کے یہ بتا رہی ہیں کہ رسالت و امامت کے درمیانی واسطے کا نام فاطمۃ الزہرا ہے، یعنی رسالت کے، جسے انگلش میں آپ لوگ کہتے ہیں مسنگ لنک، رسالت اور امامت کے اس واسطے کا، رابطے کا نام جناب فاطمۃ الزہرا ہے۔ عزیزان گرامی، مباہلہ ختم نبوت کی دلیل بھی ہے، ابتدائے امامت کی دلیل بھی ہے، دونوں چیزوں کی دلیل مباہلہ ہے۔ اور ایک مرتبہ ختمی مرتبت نے اپنے انداز سے وہاں پہ آنے کے بعد جب عیسائیوں کو دیکھا تو ان سب نے فوراً رسول خدا سے کہا، ہم مباہلہ نہیں کرنا چاہتے، ہم مباہلہ نہیں کرنا چاہتے، ہمیں آپ کی شرائط منظور ہیں، اگر آپ جزیہ کہیں گے تو ہم جزیہ دیں گے، آپ کی حکومت میں ویسے رہیں گے جیسا آپ کہیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ پہلی ایسی جنگ ہے کہ جہاں جنگ نہیں ہوئی، مباہلہ نہیں ہوا، تلوار کی ضرورت نہیں پڑی۔ میں بہت سوچا کرتا تھا رسول خدا بیٹی کو کیوں لے گئے؟ رسول خدا جنگ کے لیے نہیں بلکہ دعا کے لیے بیٹی کو لے کے گئے تھے، کیونکہ آج دعا کا مقابلہ تھا۔ جہاں تلوار کا مقابلہ ہوتا تھا جناب امیر کو سب سے آگے بھیجتے تھے، جہاں دعا کا مقابلہ آیا وہاں پہ جناب سیدہ کو سب سے آگے لے کے چلے، کہا کہ کیونکہ دعا کا مقابلہ ہے، جہاں سیدہ آمین کہہ دیں گی وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالی ویسا ہی رکھے گا جیسے سیدہ کہیں گی۔ اب یہ حدیث رسول خدا سمجھ میں آتی ہے کہ ان اللہ یغضب لغضبها ویرضى لرضاها، خدا فاطمۃ الزہرا کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے اور ان کے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے۔ اب پیغمبر اسلام کی حدیث سمجھ میں آتی ہے کہ اگر سمجھنا چاہیں صحابہ رسول میں کون کون رضی اللہ عنہ ہے، دیکھ لیجئے کس کس سے جناب سیدہ راضی ہے۔ عزیزان گرامی، جناب خاتون جنت کی عظمت کا تعارف تھا جس میں رسول خدا مباہلہ کے اندر خاتون جنت کو ساتھ لے کے گئے۔